ماقبل کی آیات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا، اطاعت کرنے کا بیان تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ اللہ رسول کی بات کو ماننے میں دیر نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر پردہ ڈال دے، دلوں کو پھیر دے، پھر نیکی کی توفیق ہی نہ رہے، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے پھر نیکی کی توفیق ہی نہ رہے۔ اس سے پہلے کہ نیکی کی توفیق سلب کر لی جائے، تم فوراً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑو۔ اب بطور خاص مسلمانوں سے خطاب ہے، ان لوگوں سے جو نیکوکار ہیں، کہ بھائی اپنی ہی عبادت پر، ریاضت پر، اطاعت پر جمع رہنا یہ کمال نہیں ہے، صرف اپنی ہی فکر کرنا، اپنی نماز کو کافی سمجھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ اوروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ کن کی؟ کیونکہ یاد رہے جب وبا پھیلتی ہے تو جو صبح ورزش کرتا ہے اس وبا کی لپیٹ میں وہ بھی آتا ہے، کیوں جی؟ جو صحت مند ہے وہ بھی، جو ڈاکٹر ہے وہ بھی، اور جو سرجن ہے وہ بھی اس وبا کی لپیٹ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وبا ہے، عام ہو گئی۔ اسی طرح معاشرے کی جو برائیاں ہیں، زنا، فحاشی، عریانی، یہ ساری کے ساری کیا ہے؟ یہ وبا ہے۔ اگر اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب اس وبا کی وجہ سے عذاب آئے گا پھر گناہگار بھی بخشے نہیں جائیں گے، نیکوکار بھی رگڑے جائیں گے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو، مبادا ایسا وقت آ جائے ورنہ اللہ تمہارے اوپر ایسا دشمن مسلط کر دے گا، تم دعائیں مانگنا شروع کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ دوسری جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ باوجود قدرت ہونے کے، طاقت ہونے کے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، اللہ انہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ عذاب میں کیا کر لیتے ہیں؟ مشہور واقعہ، جبریل جاؤ فلانی بستی کو الٹا دو۔ جبریل امین آئے، دیکھا ایک بہت بڑا عابد، بڑی پگڑی، عبادت کے محراب کے نشان اس کے ماتھے پر، عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ 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 لگا ہوا ہے۔ واپس گئے، یا باری تعالیٰ یہاں تو اللہ ہو والا بیٹھا ہے، کون؟ تو صبح شام ذکر میں لگا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل سب سے پہلے اسے رکھو، اس سے ابتدا کرو۔ کیا کرو؟ اس سے ابتدا کرو، ساری بستی دی اتے سٹو، اس لیے کہ اپنی اللہ میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، سارا معاشرہ بگڑ گیا، اسے پرواہ۔ یہی حالت ہماری نہیں؟ اور کیا کھیجے پتر جوان ہو گئے نے، بیٹی غیر مردوں کے ساتھ ٹک ٹاک بناتی ہے، باپ کو غیرت کوئی نہیں، بھائیوں کو حیا کوئی نہیں، ماں پوچھتی تک نہیں ہے، غیر مردوں کے ساتھ سفر کرتی ہے، حیا کوئی نہیں، غیر مردوں کے ساتھ سیٹوں پر بیٹھتی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لمبے لمبے سفر، کوئی روکنے والا نہیں، بے حیائی کا ماحول گرم، عورتیں اب ہینڈ فری لگا کر سر عام چل رہی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، چلتے چلتے کھانا شروع کر دیا ہے،
کوئی روکنے والا نہیں۔ اب جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کیا خیال ہے جو نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں بچ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، سب رگڑے جائیں گے۔ اگر منع نہیں کریں گے، منع بھی کرنا ہے، برا بھی جاننا، نہیں مانتے تعلق بھی ختم کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، رواج نبھاتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں نبھانے والی ہیں۔ تعلق ختم کرو۔ شیزان آج تک بک رہی ہے، قادیانیوں کی مشروب ہے، ساری چیزیں ان کی ہیں، ہم کر رہے ہیں، تعلق نبھا رہے ہیں۔ کون ہے؟ نبی کے گستاخ ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کانے دجال کو نبی مانتے ہیں، ان کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری ایمانی غیرت کس سطح کی ہے؟ ترکوں پر عذاب آیا اللہ کا، سلطنت کو کوئی بچا؟ وہ سلطنت عثمانیہ اس وقت جس کے تقریباً 80 ملک بنے، 80 ملک، ایک سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے، 80 ممالک بن گئے۔ کیا ہوا؟ جب ہر کوئی بس جی او جانے تو دا کم جانے، یہاں مار پڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، ادھر ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بخشے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر سب اس لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا واتقوا، اور تم ایسے فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، قرآن الفاظ سمجھیں، اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو ظالم ہیں۔ جو کیا ہے؟ صرف ان پر واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو بھی پہنچے گا جو نیکوکار ہیں، جو نیکوکار، سب کو رگڑا لگے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ امر بالمعروف کرتے رہنا ہے، نیکی کا حکم سب سے پہلا درجہ ہاتھ سے، خبردار نہیں تو زبان سے، بھائی جان تمہاری مہربانی ایسا مت کیجئے، اتنا بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانے، وہاں کھڑا نہ رہے، پھر سائڈ پر ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ یہاں دو بندے کھڑے ہو جائے، دیکھنا 2-5 منٹ کے بعد وہاں ہجوم لگ جاتا ہے، پتہ کسی نے کوئی نہیں کی ہو رہا ہے، کی وجہ ہے کچھ پتہ نہیں۔ اب اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ سب لپیٹے جائیں گے۔ منظر کشی کرتے ہیں، بے حیائی کی منظر کشی، اور یہ پھیلانا ہے۔ اب اگر آپ لائک کر کے آگے شیئر کرتے ہیں تو پرسوں درس میں گزر گیا، جہاں تک یہ شیئر ہوتا رہے گا، غلط چیز شیئر ہوتی رہے گی، تمہیں گناہ ملتا رہے گا۔ تم نے اگر لائک کیا، لائک کا مطلب کیا ہے؟ پسند کرنا۔ اس نے بنا کر اللہ کو ناراض کیا، تم نے ایک بٹن دبا کر اللہ کو ناراض کیا کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی جو بغیرتی ہے مجھے بڑی پسند آئی، اس کی جو بے حیائی ہے مجھے بڑی پسند آئی۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ پھر اب یہ سلسلہ ہے، آپ لاکھوں کروڑوں میں آپ نے توبہ کر لی، تبلیغ میں چلہ لگا لیا، سنت رسول بھی رکھ لی، لیکن آپ کی شیئر کی ہوئی چیز آگے شیئر سے شیئر ہوتی جا رہی، گناہ آپ کے کھاتے میں ہوا، وکھرا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن 99 دفتر نیکیوں کے خالی ہو کر جہنم کے اندر جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے احتیاط، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ چیز ہے، ایک ایک چیز سامنے لائی جائے، ہاں بھائی یہ کیا تھا، اس لیے دھیان کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ جب اس کی پکڑ میں آ گیا پھر پھڑکنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس جائے، تڑپتی ہے، پھدکتی ہے، پورا زور لگاتی ہے، لیکن چھڑا اس کے حلق کا کانٹا بن جاتا ہے، پھر اسے کھینچ کر باہر ہی نکالتے۔ بالکل ایسے ہوگا۔
پھر جس طرح چوہا اس جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر افسوس کرتا ہے لیکن فائدہ بالکل اسی طرح شدید العقاب، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے امر بالمعروف کرتے رہو، اور ابتدا گھر سے۔ عجیب باتیں کہتے ہیں، ہن پتر جوان ہو گئے نا تو کی کریے؟ بتائیں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کہیں لکھا ہو کہ جوان پتر نو تساں تبلیغ نہیں کرنی، مولوی صاحب غلط کر رہا ہو تساں تبلیغ نہیں کرنی، بابا جی غلط کر رہا تو تساں تبلیغ نہیں کرنی؟ کوئی ایک حدیث بہا دیو، قرآن دی ایک آیت بہا دیو۔ نیکی کا حکم کرنا، چھوٹے بڑے سب برابر اس میں، برائی سے روکنا، نیک و بد سارے اس کے اندر، کوئی بھی کرے کسے باشد منع کرنا، کوئی قید نہیں ہے۔ پتر وڈا ہے تو کی کریے جے انہوں آکھیا تو ناراض ہو جائے گا، یہ چیزیں ہے ہی نہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی، جان چھڑانی ہے مقصد ہے۔ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ جان چھڑانی۔ اچھا اتھے تو نہیں کر سکتے، جماعت والے کے اندر نکلو اللہ دی راج، اتھے کون کدے کولوں سانو شرم ہوندی؟ چلو اتھے تو فلانے نے آکھیا ناراض ہو جائے گا، اتھے تو کوئی ناراضگی والا چکر نہیں، مسافر ہے، ہر کسی نو دعوت دے سکنے، پھر اتھے ٹور جائے بندہ، اتھے بھی کوئی نہیں جانتے۔ پتہ چلا اس کو مسئلہ یہ نہیں کہ سامنے والا ناراض ہوگا، دل نہیں کرتا اصل، معاملہ اندروں گڑبڑ ہے، معاملہ اندر سے خراب ہے، دلوں نہ مکائیے توام نہیں جو مکدا، بات کو سمجھنا پڑے گا۔ 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں ویسے نہیں آئے، 1.25 لاکھ صحابہ پوری دنیا میں ویسے نہیں پھیلے، یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگی۔ اب اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ اب اس کی تشریح سن لیں۔ حضرت ابن عباس، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد جہاد ہے۔ جب حاکم وقت جہاد کی طرف بلائے اگر سستی دکھاؤ گے، جے دشمن چڑھ آئے تو پھر یہ نہیں ویکھے گا اے صدر صاحب دا گھر ہے تے اے مولوی صاحب دا گھر ہے تے مفتی اعظم دا گھر ہے، انہاں سارے دے بچیاں نو بھی، بیویاں نو بھی، چھوٹے وڈے سارے نو رگڑا دین۔ این جی یہ یوکرائن سامنے ہے نا، افغانستان ڈرون حملہ کی پتہ ہے کدا گھر ہے تھلے میں نے صاحب دا ہے، انہاں پھر سارے نو رگڑنا۔ لہٰذا فتنے سے مراد کیا ہے؟ جہاد ہے۔ جب بلایا جائے سستی مت دکھاؤ، فوراً پہنچو محاذ پر اور دشمن کا مقابلہ کرو، دشمن کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ اب یہاں فرماتے جب تک مسلم امہ سنے توجہ کے ساتھ، اسلام پیار کا درس دیتا ہے، اسلام سختی نہیں سکھاتا ہے، اوپر سو کسی جگہ بیٹھا کہتا آپ تو ماشاءاللہ بادشاہ، آپ ایسی بات نہ کریں، آپ بادشاہ ہے ایسی بات نہ کریں، ماشاءاللہ سانو ایک گل کرن دی اجازت نہیں ہے تو تسی بندہ پوچھے بے شرع جو مرضی کرو، ہم باشرع ہے، ہمیں نامناسب بات کرنا بھی نامناسب ہے ہمارے لیے، تو کیا آپ بے شرع ہیں اور جو مرضی کرتے رہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ جب تک مسلمان جہاد پر تھے ٹھیک رہے، ان کا دبدبا بھی تھا، روب بھی تھا۔ اب بتائیں، یقین کریں، یہ موبائل میں جب لکھتے ہیں نا سپر پاور، آگا خود بخود امریکہ آ جاتا ہے۔ آپ موبائل میں میسج لکھتے وقت صرف سپر پاور لکھ دیں، امریکہ خود بخود آ جاتا ہے۔ انہیں بھی پتا ہے سپر پاور کون ہے۔ موبائل میں میسج میں آپ سپر پاور لکھے، چین بھی تو آ سکتا ہے، سابقہ روس رہا ہے نا، وہ بھی آ سکتا ہے، نہیں امریکہ ہوتا۔ کیوں؟ اس ہر ایک نو ڈنڈا دیتا ہے، سارے ڈر دین، نہیں جی نہیں پنگا لین ہوندا، پکا مسلمان، 5 وقت کا نمازی بھی، جدھر دیکھو اس نے تباہی پھیری ہے۔ وہ جہاد کر رہا اپنے انداز سے، اور مسلمان کسی دے گھر کلاشن کوف نکلے ویکھیا جی انہوں دہشت گرد کر کے اگلے دن گولی مار کے آکھن گئے کہ یہ ٹی ٹی پی سے اس کا تعلق تھا، کل عدم دہشت گرد تنظیم، سانو اسلحہ رکھن دی اجازت کو نہیں، اور وہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکول لائف میں سکھاتے ہیں۔ اسرائیل وہاں اپنے بچوں کو 5ویں تک جو بچہ کلاشن کوف چلانا سیکھ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے ان کے سامنے، لیکن ہم اٹھائیں تو کیا ہے؟ دہشت گرد۔ فرمایا جب تک امت جہاد پر تھی تب تک امت کی حالت ٹھیک تھی، لیکن جب پہلے امت مذہبی طبقات میں بٹی، پھر سیاسی گروہ بندی کے اندر بٹ گئی،
تو اب ہون اندازہ لاؤ، رات دا واقعہ ہے، تازہ واقعہ، گل جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ایک ہی لڑائی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، میٹنگوں پہ میٹنگیں کر رہے ہیں، کوئی ادھر لے جا رہا ہے، کوئی اس کو ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھم مچا۔ یہ نمائندے کیڑے نے؟ جنہوں نے اساں ووٹ دیتے ہیں۔ میری تمہاری لڑائی سے کیا غرض ہے؟ مجھے ہاسپٹل چاہیے اپنے گاؤں میں، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے میرے بچوں کے لیے سکول چاہیے۔ کب اس قوم کو شعور آئے گا؟ خدا کی قسم، نماز مولوی کے پیچھے، کان میں اذان مولوی، نکاح مولوی پڑھائے، تمہارے تمام دینی مسائل کون حل کرے؟ پوری دنیا سے لوگ پاکستان سے فتویٰ پوچھتے ہیں، جی وراثت دی تقسیم یہ ہے، آپ بتائیں کیسے تقسیم کریں؟ سیاست واری مولوی دا کی کام؟ جب تک علماء نہیں آئیں گے تب تک یہ قضیہ حل نہیں ہوگا، لکھوا لو۔ وہ جو چند ٹکوں پر بکتے ہوں وہ تمہارا کیا کریں گے؟ جنہوں نے عیاشیاں کی چھوڑے، یہ پھر دوسری طرف بات نکل جائے گی۔ فرمایا پھر ہم اس میں تقسیم ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ میں اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے تمام صلاحیتیں لگا رہا ہوں، مجھے مسلمانوں سے کوئی غرض نہیں ان کو ترقی ہو۔ وہ اپنا ووٹر بچانے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی پارٹی جو ہمارا عظیم مقصد تھا دنیا کو، انسانیت کو ہم نے بچانا، وہ کیا ہو گیا؟ ساری صلاحیتیں کدھر لگ رہی؟ عہدہ بچاؤ، پارٹی بچاؤ، عہدہ بچاؤ، سیٹ بچاؤ، بس ادھر لگ گئی، باقی سارا کچھ رہے گا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ جب یہ لپیٹ میں آئے گا، پھر جب ملک ٹوٹے گا، ٹوٹا کہ نہیں مشرقی پاکستان؟ کوئی بچا سکا؟ ہاتھ سے نکل گیا نا، کوئی نہیں بچا سکا۔ پھر جب فتنہ آئے گا پھر تباہی پھر جائے گی۔ آج مہنگائی ہے، امیر ہو غریب سارے نہیں چیخا نکلے آنے، کیوں جی؟ جو تیل غریب کے لیے اتنا ہی مہنگا امیر کے لیے، سب لپیٹ میں آ گئے۔ اور دیوالیہ جب نکلے گا، اللہ نہ کرے، پھر سب کا نکلے گا، پھر سب کا، جن کے 10 دکانیں ان کا بھی نکلے گا، جس کی 1 دکان ہے اس کا بھی نکلے گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ ناراض و عذاب مسلط کر دے، اللہ کی طرف اللہ ہم سب کو اپنے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔